distinguished guest speakers, and of course, Aziz brothers, جو ہر دل عزیز ہیں ہم سب کے. اور آئی تھنک ابھی ہم نے چائنا ونڈو کا دیکھا تو لیٹس گیو دیم اے اسٹینڈنگ اویشن. کم از کم چائنا ونڈو کے اوپر ہمیں کھڑے ہو کے ان کے لیے تالیاں تو بجانی چاہیے. پلیز آئی ریکویسٹ یو آل, ذرا مضبوط تالی بجے تاکہ پتہ چلے. بہت شکریہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. It is an honor and a privilege, of course, to speak to this August gathering. یہاں بڑی اسمارٹ ہماری پولیس آفیسر بیٹھی ہیں, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, دیگر مہمانان گرامی بیٹھے ہیں, اور ارشد صاحب جو ہیں وہ ابھی ان کو تمغہ بصالت ملا ہے, if I am not wrong, آپ کو مبارک ہو. کسوٹی اخبار چائنا ونڈو کوشش کرتا ہے اس خیبر پختونخوا کے اندر, اس مشکل حالات کے اندر, اور آپ دیکھ لیں کہ حکومتی ترجیحات کیا ہیں. ایک اتنا اہم سیمینار ہے اور اس پہ اسلام آباد اور پنڈی سے تو لوگ آ گئے, لیکن ہم جو یہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جن لوگوں کو جن کی ترجیحات ہونی چاہیے وہ ابھی اس میں موجود نہیں ہیں. اور وہ کیوں نہیں ہیں؟ بہرحال ہمیں جو چائنا سے لرن کرنے والی بات ہے وہ اصل میں ہمیں ان کا سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ لرن کرنا چاہیے. اور اگر ہم ان کے سیاسی ڈھانچے کو دیکھیں تو سب لوگ مل کر اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے ملک کے معاملے کے اوپر ہم دور ہیں, البتہ اپنی ذاتی پارٹی, اپنے ذاتی مفاد, اپنے ذاتی انا سے زیادہ ہم سوچتے نہیں ہیں. چائنا کے اندر جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ وہ ایک ملت, ایک قوم بن گئے, اور ہم شاید ابھی تک اس کی کھوج کے اندر بیٹھے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی. ڈاکٹر صاحب, پاکستان نے بہت ترقی کی. جب دنیا کو علم نہیں تھا خلا کا, پاکستان خلا میں پہنچ چکا تھا. جب دنیا جو ہے وہ اکانومی کی بات کرتی تھی, پاکستان ایشین اکنامک ٹائیگر تھا 1974 تک. نہ جاپان کی اکانومی ہم سے بہتر تھی, نہ چین کی اکانومی ہم سے بہتر تھی, نہ بھارت تو کہیں قریب و جوار میں نہیں تھا. پاکستان کا پہلا 5 سالہ اکنامک منصوبہ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا لے کے پھرتا رہا, اور ہم ایشین اکنامک ٹائیگر تھے. اس کے بعد 2 سپر پاوریں آئیں ہمارے پڑوس کے اندر, ہمارا قصور نہیں ہے, یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس خطے کے اندر جو ہے وہ آگ لگ گئی, اور الحمدللہ لیکن پاکستان نے اور اس کی قوم نے بڑے حوصلہ مندانہ انداز کے اندر اس تمام مشکلات کو جھیلا, اور دونوں سپر پاور جو ہے وہ ایسٹرن راؤنڈ اباؤٹ آف دا ہسٹری سے یو ٹرن لے کے واپس چلی گئیں. بہرحال 9 اکنامک زونز جو ہے وہ بنائے گئے, اللہ کا شکر ہے اس میں سے ایک فیصل آباد کے اندر تقریباً 25% آپریشنل ہے. ابھی صرف 20-25 سال ہی تو گزرے ہیں, امید ہے کہ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا. اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, لیکن آج یہاں تھوڑی ہوپ کی بات کرنی ہے. تھوڑا ماضی کے جو پنے ہیں ان کو جھانکنا پڑے گا, اور اس کے اندر اگر ہم یہ جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جو چین کے لیے رول ماڈل تھا. اور جب پاکستان پیکو انڈسٹریز لاہور کے اندر چائنیز پریزیڈنٹ آئے جن کا 1 گھنٹے کا وہاں وزٹ رکھا گیا تھا, جو کہ انجینئرنگ کی ایک بے مثال فیسلٹی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں اس کے اندر 8 گھنٹے کے اوپر وہ محیط وزٹ ہو گیا, اینڈ ہی سیڈ کہ میں امیزڈ ہوں, سرپرائزڈ ہوں ٹو سی دا پروگرس اینڈ دی انجینئرنگ آف پاکستان. یہ ان کے الفاظ تھے. پاکستان پڑھنے لوگ آیا کرتے تھے اور یہاں سے سیکھا کرتے تھے. جب ہم شنگھائی گئے, میں اور میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ, تو وہاں چائنیز ہمیں جو میئر تھے شنگھائی کے, انہوں نے ہمیں دعوت دی. بڑے زبردست بوٹ کے اوپر کھانا تھا, اور وہ شنگھائی کی جو خوبصورتیاں اور ان کی جو روشنیاں اور رانائیاں جو تھیں وہ ہمیں چکا چوند کر رہی تھیں. تو میرے والد جان صاحب نے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے, کہ فرام ویئر یو گاٹ دس آئیڈیا. تو انہوں نے, اردو بولتے تھے وہ, انہوں نے کہا جنرل صاحب میں جب وہاں پڑھتا تھا پاکستان میں کراچی میں پڑھتا تھا, این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا,
اور میں یہ سوچتا تھا کہ کبھی میرا ملک بھی اتنی ترقی کرے گا، کیونکہ روشن جو ہے وہ گلیاں تھیں، کھلی سڑکیں تھیں، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، کاروبار کی جو ہے وہ وسعتیں تھیں. تو میں یہ وہاں سے خواب جو ہے وہ لے کے آیا کہ ایک دن میں بھی اپنے شنگھائی کو ایسے ڈیولپ کروں گا. ہم رول ماڈل تھے. پاکستان جب چین کو کوئی فلائٹ آپریٹ نہیں کرتی تھی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جایا کرتی تھی. لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل نہیں رہا. کہاں ہم غلط راستے پہ چلے گئے اور کیوں چلے گئے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. ہم ایک بڑا بیلنس کریٹ کر رہے تھے. ڈپلومیٹس بیٹھی ہوئی ہیں بڑی سینئر، تو ان کو پتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں جو ہے ہم کردار ادا کر رہے تھے کہ چین اور امریکہ کے تعلقات کو استوار کرنے کے اندر یہ پاکستان کا کردار تھا، یہ پاکستان کا فارن آفس تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہم جو ہے وہ تو جھکا جو غیر کے آگے تن تیرا نہ من، ہم نے جو ہے وہ ایک ایسی پالیسی اپنا لی، ایک ایسے ملک کے ساتھ ہم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی بیلنس کیا جائے، چائنا اور امریکہ کے درمیان میں ایک بیلنس لایا جائے. اب شیطان اور اللہ کے درمیان میں بیلنس کیسے لایا جائے مجھے تو نہیں سمجھ آتی. یا تو حزب شیطان کا راستہ اختیار کریں یا حزب اللہ کا یہ راستہ اختیار کریں. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ کے ساتھ ہمارا ٹوٹل ٹریڈ جو ہے وہ 6.2 بلین کا غالباً ہے. ناک سے لکیریں نکلوا دیتے تھے ظالم، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بھی کرو گے وہ بھی کرو گے. تمام شرائط اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں چلتی رہتی ہیں اور ہم مانتے جاتے ہیں. صرف ایران کے ساتھ اگر آپ اپنا ٹریڈ شروع کر دیں، ایران کے صدر جب محمود احمدی نژاد سے میری ایک بڑی طویل ملاقات ہوئی 1 to 1، اس کے اندر محمود احمدی نژاد صاحب نے کہا کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا، اور پہلے سال کا ٹریڈ جو میں کروں گا دیٹ ول بی 15 بلین $. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے. شازیہ صاحبہ وہ کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ کس کے اندر؟ بارٹر ٹریڈ، یعنی کہ آپ کا مال کے بدلے میں مال جائے گا، اور بارٹر ٹریڈ کے نتیجے کے اندر جو ہے آپ کو ڈالر نہیں خرچ کرنا، آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی. جب آپ کی سب سے بڑی جو آپ پے کرتے ہیں وہ آئل ٹریڈ کے لیے پے کرتے ہیں ڈالر کے اندر، اور اگر ڈالر ملک کا ملک میں رہا تو یقین مانے کہ ایک مہینے کے اندر، کیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا، $100 ڈالر جو ہے وہ نیچے آ سکتا ہے. لیکن کیا کریں کہ امریکہ بہادر ہے، اور ہم امریکہ کے جو ہے وہ اس کالونی سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ یاد رکھیے کہ چائنا اور پاکستان دو بڑے عجیب و غریب یہ کمبینیشن ہے. چائنیز جو ہے وہ لامذہب ہیں، ہم مسلمان ہیں. چائنیز وہ زبان ان کی فرق، ہماری بالکل فرق، ان کے کھانے پینے، ان کے طور طریقے، ان کی شکلیں ہم سے بالکل مختلف، ان کا نظام ہمارا نظام مختلف. اور کمال یہ ہے کہ صدر شی جن پنگ نے ہم لوگوں کو آئرن بردرز بنا دیا، آہنی بھائی ہم بن گئے. اور آج چینیوں کے لیے ہمارے جذبے جو ہوتے ہیں وہ زندہ باد کے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مغرب کے لیے ہم ذرا تھوڑا سا ڈاماڈول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کو ویسے ہم جو ہے وہ چاپلوسی کرتے رہتے ہیں، لیکن دل سے ہم ان کو برا مانتے ہیں. یہ ہے وہ ریالٹی. اس ٹائم پہ چائنا ونڈو جیسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ ایک سوچ کو وہاں جنم دیں، چین کے اندر بھی، اسد صاحب آپ بھی، کہ واٹ پاکستان ہیز ڈن فار یو، دا ینگر جنریشن مسٹ انڈرسٹینڈ واٹ پاکستان ہیز ڈن فار چائنا اینڈ واٹ چائنا از ڈوئنگ فار پاکستان ٹوڈے. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا. جو یہاں اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں سر، رم لینڈ فورس جو ایریا ایشیا کا ہے، جب ہارٹ لینڈ فورسز جب بھی آئی ہیں وہ جنگ کے ساتھ آئی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے تاریخ کے اندر کہ رم لینڈ کے اوپر آنے کے لیے آپ فرینڈلی وے میں آئے ہیں. دیر از نو سچ تھنگ ایز رائز پیسفلی سلوگن. یہ چائنا کا رائز پیسفلی سلوگن ہے مختار الدین صاحب. رائز پیسفلی دنیا میں کسی کو نہیں کرنے دیا جاتا. یہاں تو ساتھ والا بیٹھا ہوا کلاس فیلو کو جو ہے وہ آدمی ٹانگ کھینچ لیتا ہے، دوسرے کو تو چھوڑے. اس سائڈ سے پاکستان اور اس سائڈ سے جو ہے وہ نارتھ کوریا،
قیمت ادا کر رہا ہے خون کی. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ 2006 کے اندر کرنل ریلف پیٹر، ڈیفنس جنرل، امریکن یو ایس ڈیفنس جنرل، جو دنیا کا سب سے بڑا دفاعی میگزین ہے، اس کے اندر وہ بلڈ بارڈرز کے نام سے ایک آرٹیکل لکھتا ہے اور دنیا کے اندر خونی نقشے بنا دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سیریا کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا کے اندر، اور پھر پاکستان کے بلوچستان اور ایران کے بلوچستان کو ملا کے ایک آزاد بلوچستان بنانے کی کوشش کی جاتی. پاکستان کے اندر اچانک جو ہے وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں دہشت گردی کی. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ بہادر بڑے کہتے ہیں کہ ہم اسلحہ چھوڑ گئے. کتنے کا چھوڑ گئے؟ کوئی $8 بلین کا اسلحہ ہم چھوڑ گئے. یہ مائک تھا جو میں جاتے ہوئے بھول گیا، یہ 3-4 بندوقیں تھی جو بھول گیا. $8 بلین کا اسلحہ اچھے درمیانے سائز کے ممالک کے پاس بھی نہیں ہوتا. یہ اسلحہ دانستہ چھوڑ کے گئے. یہ اسلحہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ بھائی کوئی کہتا ہے کہ جی سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر کیوں نہیں دہشت گردی ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ پاکستان نیوکلیئر کنٹری ہے. جب سے نیوکلیئر بن گیا تب سے دنیا کو پتہ چل گیا کہ اس کو سامنے سے نہیں ٹکرایا جا سکتا. اس کو کوورٹلی جو ہے وہ اندر سے اس کو آپس میں تقسیم کرو، لڑاؤ، جھگڑا کرو اور بنیادی طور کے اوپر اس کے اندر دہشت گردی کرو. 2 روٹس ہیں سی پیک کے بنیادی. ایک ہے آپ کا خیبر پختونخوا، یہ آپ کے ساتھ تورخم، اور دوسری سائڈ کے اوپر ہے آپ کا بلوچستان چمن. دونوں کے اندر دہشت گردی ہے. باقی ملک میں ایسے صورتحال نہیں ہے. اور اس لیے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پیچھے کیا ہے. سارا ایڈم جو سی آئی اے کی کاؤنٹر انٹیلیجنس ہیڈ تھی، ابھی 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ آیا، وہ کہتی ہے کہ ہم نے پشتونستان بنانے کے لیے باقاعدہ سی آئی اے میں سیل قائم کر دیا. نہ اس کا ریبٹل وائٹ ہاؤس سے آتا ہے، نہ امریکن دفتر خارجہ سے آتا ہے، نہ لینگلے سی آئی اے ہیڈ کوارٹر سے آتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان کے فارن آفس سے بھی اس کو کوئی ریبٹل نہیں آتا. کیوں نہیں آتا بھائی؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پھر چائنا کی لیڈرشپ کو پریشان کرتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن SSD جو ہے وہ ایک کمال کی آرگنائزیشن ہے. اور جس طریقے سے بتایا گیا وہ تقریباً مور اور لیس 27 اس کے اندر بٹالینز ہیں اور وہ ایک کور کے برابر درجہ رکھتی ہے. اور پاکستان اس سے زیادہ کیا کرے؟ لیکن یہاں چائنا کو بھی سمجھنا ہوگا. اگر کھری کھری باتیں ہیں تو وہ پوری کی کروں گا میں. چائنا کو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اپنے ایلائز کے ساتھ آؤٹ آف دا وے جا کے کھڑا ہوتا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ ان کے لیے ہر قسم کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی اور اسی طریقے سے ان کے لیے ملٹری سپورٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا یوکرین میں کیا ہوا ہے، ابھی تو یہ ٹرمپ صاحب آئے ہیں، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن کس طریقے سے سپورٹ کیا؟ کیا چین پاکستان کے ساتھ اس طرح کھڑا ہے؟ دس از دا کوسچن وی مسٹ پٹ ان فرنٹ آف دیم. ان سے بات کرنی پڑے گی کہ تمہیں بھی ہمیں لیے، ہمارے لیے، کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ہیں. پاکستان خون سے قربانی دے رہا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قربانی کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑے ایگریسو ہیں، بڑے زبردست قسم کے وہ معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دنیا کو جو ہے وہ دھمکی پہ دھمکی لگا رہے ہیں. ایک انگلش کہاوت ہے، میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ aggression is a sign of weakness and concession comes from confidence. اس کا مطلب ہے they are losing confidence. ان کے ہاتھ سے ان کی سپر پاور جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہے. It's just slipping out of their hands. The more they are going to clutch the sand, the quicker it will go out of their hand. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے اندر جو یہ کولڈ اینڈ وارم وار ایرا جو شروع ہوا ہے، اس کے اندر جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست بن جائیں گے. اور امریکہ نے دیکھیں کس طریقے سے جو ہے اپنے معاملات بہتر کیے ہیں روس کے ساتھ، اور دوسری جانب جو آج کے دوست ہیں وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے. آپ دیکھ لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ملٹیپل ایگزامپلز ہیں.
تو گوادر ہے یا یہ ساری چیزیں، یہ سارا کچھ ایک طرف دنیا کے 5ویں نمبر کی دہشت گرد آرگنائزیشن ہے بی ایل اے، اور اس کی لیڈرشپ جنیوا میں بیٹھی ہے. مزے کی بات ہے اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں آ کے اسامہ بن لادن کے لیے آپریشن کرتے رہے، وہ بیچارے وہاں بھول جاتے ہیں یہ آپ کے دوست نہیں ہیں. ان کے سامنے جو دوستی بھرے گا، یقین مانے امریکنز وہ ہیں، یہ اپنے دوستوں کو ہی مارتے ہیں. انہوں نے کبھی اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے، ان کی اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے. دے آر چاکلیٹ کریم سولجرز. یہ پگھل جاتے ہیں جب ان کے اوپر ذرا سی بھی ہیٹ آتی ہے. اس لیے چائنا کو یہ ساری باتیں ہمیں اپنے پرسپیکٹو سے سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں اتنی باتیں ہوئی ہیں، میں امجد عزیز صاحب آپ سے درخواست کروں گا، یہ تھنک ٹینک تو بہت اچھی بات ہے، لیکن موسٹلی جو ہیں وہ سنک ٹینک ہی ہیں. تھنک ٹینک تو کم ہی ہیں. اور تھنک ٹینکس وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر باقاعدہ حکومت عمل کرے. لیکن کیا جو ڈاکٹر صاحب لکھ کے بھیجتے ہیں، بڑی خوبصورت تحریریں ہوتی ہیں، میں پڑھتا ہوں ان کو، تو کیا اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے؟ کاش کہ ہم عمل بھی کریں. لیکن کیا کریں کہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم ایک طرف سوچتی ہے اور ہمارے حکمران ایک طرف سوچتے ہیں. ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ بالکل متضاد ڈائریکشنز کے اندر ہیں. جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تھنک ٹینک تو بنایا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جیسے کہا گیا عزیزی صاحب کے سامنے سے کہ جناب ہمیں یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو، اچھے لوگوں کو جو ہے وہ لے کے آنا ہے، اچھے بزنس جو کمیونٹی ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. بھئی بزنس کمیونٹی کو اٹریکٹ کرنا، ابھی جو بیچارے جا رہے ہیں، کوئی ٹول انڈسٹری کے اندر ہے، کوئی وہاں سے بیلچے خرید لے آتا ہے، کوئی وہاں سے جو ہے وہ قالین لے آتا ہے، کوئی وہاں سے کوئی ٹرائی پوڈ لے آتا ہے، کوئی مائک خرید لے آتا ہے، یہ شینڈلیئر لے آتا ہے. یہ تجارت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں چائنا کو انوائٹ کرنا ہے کہ جو ان کا بنیاد ہے کہ ہم آپ کو مچھلی پکڑ کے نہیں دیتے بلکہ مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. پاکستان کے اندر انڈسٹری لگائے، پاکستان کے لوگوں کو اس کے اندر ہم حکومتی طور پر اپنی پالیسیز کو ریویو کریں ایک دفعہ، اور اس کے اندر کہیں کہ جو مینیجریل جاب ہے اس کے اندر بھی پاکستانیوں کو 50% جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے، اس کے اندر پاکستان کی اتنی لیبر اکوموڈیٹ کی جائے تاکہ وہ انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ کامیابی کی طرف چلیں، اور وہ جو 23 لاکھ جابز ہیں یا 26 لاکھ جابز ہیں وہ ان کا حصول ممکن ہو. جو چائنا ونڈو کو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں ایک کنسلٹیشن سینٹر بنائیے تاکہ پاکستان کا جو بزنس مین ہے، جس نے فرض کریں جوتا خریدنے جانا ہے، وہاں کوئی سٹیل انڈسٹری کے ایکوپمنٹ لینے جانا ہے، کوئی اس نے گارمنٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ کام کرنا ہے، وہ لوگ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، انجان لوگ ہیں. ہمارے لوگ ابھی اتنے آئی ٹی سے، اتنے ایجوکیٹڈ اس انداز میں نہیں ہیں. جو ایجوکیٹڈ ہیں وہ بزنس نہیں کرتے، وہ زیادہ سول سروسز میں چلے جاتے ہیں یا فوج میں کہیں کوئی جو پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو گائیڈنس کرنے کے لیے ایک پاک چائنا ٹریڈ ہاؤس قائم کیجیے، اور اس کو جب ٹریڈ ہاؤس قائم کریں گے اور اس کے اندر مختلف جو کمپنیز ہیں چائنا کی ان کے ساتھ. اور دوسرا اہم نقطہ ہے کہ چائنا میں فراڈ بھی بڑا ہے، ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں بھی پڑ گئے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چائنیز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہاں ایک پاکستان کے اندر ایمبیسی کے ساتھ ایک ایسا لیزون ہونا چاہیے جس سے ہمارے لوگ جو ہیں جن کو ڈسا جاتا ہے یا وہاں پتہ چلتا ہے کنٹینر کے اندر جو سامان رکھا تھا وہ آتا ہی نہیں ہے، اور پھر مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں، لوگ رسوا ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، ہم نے اس کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو، فارن آفس کو، منسٹری آف انٹیریئر کو اور دیگر کو یہ ایسی فیسیلیٹیشنز جو ہیں وہ کرنی ہوں گی تاکہ پاکستان اور چائنا کا ٹریڈ بہتر ہو سکے. ہندوستان کے ساتھ ان کی لڑائی ہے لیکن ٹریڈ دیکھیں تو $100 بلین سے اوپر ہے. ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرف چل رہے ہیں. اور فائنلی یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سیٹ دا کورس ڈائریکٹ کریکٹ. ہمیں اپنا راستہ تعین کرنا ہے. لک ایسٹ پالیسی پہ پوری دنیا آ رہی ہے. ابھی یہ جو یورپ کے اوپر جو ٹریڈ وار شروع ہے
اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے ان کا ٹریڈ کا تعاون بڑھ جائے گا. چند دنوں کی بات ہے، ایران کے ساتھ معاملات صحیح ہونے، ایران کا ویزا کوئی نہیں ملنا، ایران نے پہلا جو آرڈر دیا تھا وہ 100 بوئنگ جہازوں کا دیا تھا، جب ان پہ ذرا سا ٹریڈ کا جو ہے وہ سینکشنز ریلیف ملا تھا. اس لیے یہ دونوں ممالک ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ہمیں اپنے بارڈرز بھی سیکیور کرنے ہیں، ہمیں اپنا اکنامک فیوچر بھی سیکیور کرنا ہے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں ایک وہ کردار ادا کرنا ہے جو میرے خیال میں ایک پیوٹل رول ہے، وہ ہمارا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں محل و وقوع بہترین دیا ہے، اللہ نے ہمیں بہترین عوام سے نوازا ہے، محنت کش لوگ ہیں. زراعت ایک ایسا جگہ ہے جدھر ہمیں ان سے لرن کرنا چاہیے. واقعی چائنا نے بہت اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈوانس کیا ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فیڈ سچ اے ہیوج پاپولیشن، لیکن پاکستان کے اندر جو زراعت ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے، پانی کا ایک علیحدہ مسئلہ بن رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو زراعت کے اندر ہمیں جو ایگرو بیسڈ انڈسٹریز ہیں ان کو توجہ دینی ہے. پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، اور ہم نے اپنی توجہ اس سے ہٹا لی ہے. جو قومیں خود کفیل نہیں ہوتی خوراک کے اندر، ان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جایا کرتی ہے. آج پاکستان میں سیکیورٹی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کا سی پیک ہے، اور سی پیک کے لیے جو فیسلٹی ہمیں ملنی چاہیے، لائک چھوٹی سی بات ہے، یہاں کچھ فوجی بھی بیٹھے ہیں، ہمیں نائٹ ویژن ہمارا ایکوپمنٹ نہیں ہے ہیلی کاپٹرز کے اندر. جب امریکہ گیا یہاں سے تو اپنے 19 ہیلی کاپٹر جو فیسلٹی کے لیے ہمیں دیے ہوئے تھے، جو ہمارے بارڈر مینجمنٹ کرتے تھے، وہ ساتھ لیتا چلا گیا. اب ہمیں کیا چائنا سے وہ چیزیں مل رہی ہیں؟ چائنا سے ہمیں ایسا کچھ نہیں مل رہا. ہاں، جو ہمارے جہاں جہاں آپ دیکھ لیں کہ جہاں ایروناٹیکل کمپلیکس ہے یا دیگر جگہ پہ ابھی ہمارے جو ہنگور کلاس سب مرینز ہیں اور دیگر، یہ سب ہم بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آرمی انسٹالیشنز کے اندر ہو رہا ہے جہاں میرٹ اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. جو باقی ملک ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. حکومت کو ایک سمپل فلیٹ ٹریڈ پالیسی جو ہے وہ بنانی پڑے گی چائنا کے ساتھ. اس کو موسٹ فیورٹ نیشن جو ہے وہ اس کے سٹیٹس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور چائنا کے ساتھ مل کر اور ان کے لوگوں کو بھی سمجھا کے کہ پاکستان نے بہت بڑی قربانی آپ کے لیے دی ہے اور دے رہا ہے، اور پاکستان نے ماضی میں بھی آپ کے لیے. تو نئی جنریشن کو یہ سمجھنا ہوگا چائنا کی کہ پاکستان بھی ایک وقت ان کے لیے چائنا جیسی حیثیت رکھتا تھا. ایک وہ وقت تھا جب صدر ایوب خان جب اپنا جہاز فیلکن جیٹ لینڈ کروانے کے لیے وہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی وی ڈو ناٹ ہیو انف رن وے. 3 مہینے ٹائم لیا گیا، اور 3 مہینے کے بعد انہوں نے لمبا رن وے بنایا جہاں پریزیڈنٹ کا فیلکن جیٹ لینڈ کیا. وہاں چوئن لائی نے استقبال کیا اور بڑا زبردست پاکستان کا قومی ترانہ پڑا گیا، اور ان کے tears started rolling down their cheeks. ان کے آنسو جو ہے وہ بہنا شروع ہو گئے جب وہ پاکستان کا ترانہ پڑھ رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو یو؟ وہ دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے، اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری لیے بہتری فرمائے، اللہ فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کے لیے آسانیاں کرے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ امجد عزیز ملک صاحب کا.